بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذی. حضرت جندب بن جنادہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ کا لحاظ رکھو تم جہاں کہیں بھی رہو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور برائی اگر ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ حضرت، یہ حدیث ہمیں تقوی کی حقیقت بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سانپ سے، بچھو سے یا کسی اور چیز سے ڈرا جائے، بلکہ اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس سے شرم کی جائے، اس سے حیا کی جائے، برائیوں سے بچا جائے، اور جو بھی نیکی کی جائے اس کے شوق میں، اس کی محبت میں کی جائے۔ یہی تقوی کی اصل ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں ہو، جس زمانے میں ہو، جس مکان میں ہو، جس جگہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا لحاظ کرتے رہو۔ ایک بات تو یہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی: اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، اور دوسری بات، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، اور وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ جس طریقے سے پانی گندگی کو صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر وہ صغیرہ گناہ ہے تو خود بخود وہ معاف ہو جائے گا نیکیوں کی وجہ سے، اور اگر کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر چھوٹا گناہ بھی کبیرہ ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ اچھی طریقے سے کیا چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا طریقہ ہے، وہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ یعنی لوگوں کے ساتھ خوش دلی، بشاشت کے ساتھ اور مسکراتے چہرے سے ملاقات کی جائے، سلام کیا جائے، اور جو جس کا مرتبہ ہے اس کا خیال رکھا جائے، امر بالمعروف کیا جائے، نہی عن منکر کی جائے، جو مجلس کے آداب ہیں ان کا لحاظ کیا جائے، اور جو حقوق بتائے گئے ہیں انسانوں کے اور مخلوق کے، ان کے اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو انسان بڑا خوش نصیب انسان ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ کا لحاظ کیا جائے، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کا لحاظ کیا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ، خالق کے ساتھ اور مخلوق دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہ جامع ترین نصیحت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کو بھی راضی رکھیں اور مخلوق کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے پیش آئیں۔
اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو معاف فرمائے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی آتی